تو آج ہمارے پاس ہے سندھ آرمز ایکٹ 2013 اور اس کے جو قواعد ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن تفصیلات شاید کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھیں گے کہ سندھ میں اسلحے کو کنٹرول کرنے کا یہ پورا نظام یہ اصل میں ہے کیا۔ جی بالکل۔ یعنی لائسنس لینے سے لے کر اگر کوئی قانون توڑے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس قانون کا مقصد صرف لائسنس دینا نہیں تھا۔ اس کا جو دیباچہ ہے نا، وہ صاف کہتا ہے کہ اسے لانے کی وجہ معاشرے میں بڑھتا ہوا تشدد اور اسلحے کا پھیلاؤ تھا۔ اچھا۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں مکمل فریم ورک ہے جو اسلحہ خریدنے، رکھنے، بنانے، بیچنے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس نے پرانے والے پاکستان آرمز آرڈیننس کی جگہ لی ہے نا؟ جی، 1965 والے آرڈیننس کی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ جامع اور سخت ہے۔ چلیں کو پھر بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک عام شہری اگر سندھ میں قانونی طور پر اسلحہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کون درخواست دے سکتا ہے؟ دیکھیں، قواعد اس معاملے میں بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ درخواست دینے والا پاکستانی شہری ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کی عمر کم از کم 25 سال ہونی چاہیے۔ اور تیسرا، اس کے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ 25 سال؟ یہ کافی دلچسپ ہے۔ عام طور پر تو 18 سال میں شناختی کارڈ، ووٹ کا حق سب مل جاتا ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ اس عمر کی حد کے پیچھے سوچ یہی ہے کہ لائسنس ایک ایسے شخص کو دیا جائے جس میں ایک ذہنی پختگی ہو، ایک ذمہ داری کا احساس ہو۔ اچھا۔ لیکن اس میں کچھ چھوٹ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً اگر کسی کو اپنی نوکری کی وجہ سے اسلحے کی ضرورت ہے، جیسے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، تو اس پر یہ عمر کی پابندی لاگو نہیں ہوتی اگر اس کا ادارہ تحریری طور پر درخواست دے۔ اور یہ جو ڈومیسائل والی شرط ہے، اگر کوئی وفاقی ملازم کراچی میں تعینات ہو لیکن اس کا تعلق سمجھیں پنجاب سے ہو؟ ہاں، اس کا بھی حل موجود ہے۔ یہ شرط مسلح افواج کے اہلکاروں، وفاقی ملازمین اور کچھ ٹیکس دہندگان پر لاگو نہیں ہوتی جو سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو لائسنس لے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جنہیں لائسنس مل ہی نہیں سکتا؟ جی، اور یہ ایک بہت اہم فہرست ہے۔ کوئی بھی شخص جسے کسی سنگین جرم میں سزا ہوئی ہو، جیسے قتل، ڈکیتی یا دہشت گردی، وہ نااہل ہے۔ ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کالعدم تنظیم کا رکن ہو یا ذہنی طور پر مستحکم نہ ہو تو اسے بھی لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ مقصد صاف ہے کہ ہتھیار غلط ہاتھوں میں نہ جائیں۔ یعنی یہ صرف ایک فارم بھرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک پوری چھان بین ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، فرض کریں کوئی ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہے تو آگے کا عمل کیا ہے؟ اور میں نے اس میں ایک بڑی جدید چیز کے بارے میں پڑھا، بیلسٹک سگنیچر۔ یہ کیا چیز ہے؟ درخواست ہوم ڈپارٹمنٹ یا پھر اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد مقامی پولیس اس شخص کی مکمل جانچ پڑتال کرتی ہے، اس کا ماضی، اس کا کردار، سب کچھ۔ اور یہ بیلسٹک سگنیچر والی بات، یہ تو کسی فلم کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ اس قانون کی سب سے آپ کہہ لیں جدید اور اہم شق ہے، سیکشن 4A۔ اسے آپ ہتھیار کا ایک طرح سے ڈیجیٹل فنگر پرنٹ سمجھ لیں۔ ڈیجیٹل فنگر پرنٹ؟ جی، جب کوئی ڈیلر کسی کو ہتھیار بیچتا ہے نا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہتھیار سے 2 گولیاں فائر کرے اور ان کے خالی خول فورینزک لیب کو بھیجے۔ اچھا۔ لیب ان خولوں پر موجود نشانات کا تجزیہ کر کے اس ہتھیار کی ایک منفرد شناخت اپنے ڈیٹا بیس میں محفوظ کر لیتی ہے۔ کمال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر قانونی ہتھیار کی ایک اپنی فورینزک پروفائل ہے؟ بالکل۔ جیسے ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات الگ ہوتے ہیں نا، ویسے ہی ہر بندوق گولی پر اپنے منفرد نشانات چھوڑتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ڈیلر کو خریدار کے انگوٹھے کا نشان لے کر نادرہ سے بھی تصدیق کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ تو جرائم کی تفتیش کے لیے بہت بڑا قدم ہے۔ پہلے جائے وقوع سے ملنے والا خول ایک بے نام ثبوت ہوتا تھا، اب وہ سیدھا مالک تک پہنچا سکتا ہے۔ جی، اس کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ قانونی ہتھیار کا مالک اسے کسی جرم میں استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر کوئی غیر قانونی ہتھیار استعمال ہو تب تو یہ سسٹم کام نہیں کرے گا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ سسٹم قانونی ہتھیاروں کو ٹریک کرنے کے لیے ہے،
غیر قانونی ہتھیاروں کے لیے تو روایتی تفتیش ہی ہوتی ہے، لیکن یہ قانونی ہتھیاروں کے غلط استعمال کو روکنے میں بہت مؤثر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قانون صرف انفرادی لائسنسوں کی بات نہیں کرتا ہے نا، اس میں تو ڈیلرز اور مینوفیکچررز کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ پورے ایکو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی اسلحے کی دکان کھولنا چاہتا ہے، یعنی ڈیلرشپ لائسنس چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک بہت سخت طریقہ کار ہے۔ مثلاً اس کی مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اور پھر مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں سے کلیئرنس لینا لازمی ہے۔ جیسے سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ۔ جی بالکل، اور دکان کے مالک اور اس کے شراکت داروں کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شوٹنگ کلبز کا کیا کھیلوں کے لیے بھی کوئی ضابطہ ہے؟ ہاں، 2023 میں جو ترامیم ہوئی ان کے بعد اب شوٹنگ رینج اور سپورٹس شوٹنگ کلبوں کے لیے بھی لائسنس جاری کرنے کی واضح گنجائش موجود ہے۔ اس سے کھیلوں کے مقاصد کے لیے اسلحے کا استعمال ایک قانونی دائرے میں آ گیا ہے۔ تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ لائسنس کیسے ملتا ہے، لیکن اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو سزائیں کیسی ہیں؟ سزائیں بہت سخت ہیں۔ قانون اس معاملے میں بالکل بھی نرمی نہیں دکھاتا، خاص طور پر سیکشن 23۔ اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھتا ہے، خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو اسے 14 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 14 سال! یہ تو بہت سخت سزا ہے۔ جی، اور اس کا مقصد ہی ایک مضبوط پیغام دینا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی لائسنس والا اسلحہ بھی کسی جرم کے لیے استعمال کرے تو اسے 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ اور ڈیلرز کے لیے؟ جو ڈیلر اپنے ریکارڈز ٹھیک سے نہیں رکھتے انہیں بھی 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے اس میں قانون نافذ کرنے والوں کی جواب دہی کے بارے میں بھی ایک شق دیکھی تھی، سیکشن 26۔ ہاں، یہ اس قانون کا ایک بہت ہی منفرد پہلو ہے۔ یہ پولیس افسروں کو جوابدہ بناتا ہے۔ اگر کوئی آفیسر کسی پر جھوٹا مقدمہ بنانے کے لیے جعلی برآمدگی دکھاتا ہے اچھا، تو خود اس افسر کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور یہ سارے جرائم ان میں ضمانت ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں، اس ایکٹ کے تحت تمام جرائم ناقابل ضمانت ہیں۔ یعنی ضمانت ملنا تقریباً ناممکن ہے؟ جی، اور قابل دستاندازی پولیس بھی ہیں، مطلب پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایک ایسا قانون ہے جو ایک طرف تو سیکیورٹی کے لیے اسلحہ رکھنے کے حق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف عوامی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بہت سخت ضابطے بناتا ہے۔ اور اس کے لیے بیلسٹک فنگر پرنٹنگ جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ بالکل، یہ قانون انفرادی ملکیت سے لے کر تجارتی ڈیلنگ تک ہر پہلو کو منظم کرتا ہے اور غلط استعمال پر سخت سزائیں دیتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، اسلحہ صرف ذمہ دار ہاتھوں میں ہو۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اس ایکٹ کا سیکشن 32 بہت دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ سے غیر قانونی اسلحہ ملے جہاں کئی لوگ رہتے ہوں، جیسے کوئی مشترکہ گھر یا ہاسپٹل کا کمرہ، بالکل، تو وہاں موجود ہر اس شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے جس کے بارے میں شبہ ہو کہ اسے اس اسلحے کا علم تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثبوت کا بوجھ اس شخص پر آ جاتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اسے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ کوئی اپنی بے گناہی آخر کیسے ثابت کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.